وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے، مزید دینی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو جوتے چپل رکھنے کے لیے ریک بنائے گئے ہیں، چاہے لکڑی کے یا سیمنٹڈ یا پتھر کے، جب آدمی وضو بنا کر آتا ہے جوتے چپل کو ریک میں رکھ دیتا ہے تو نیچے پاؤں پڑتے ہی کارپیٹ ہو یا زمین ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے سب سے اہم ترین سبب یہ ہے کہ ما خرج من السبیلین۔ وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ جیسے پیشاب کی جگہ سے کچھ نکل آئے یا ہوا خارج ہو جائے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی ریت پر پاؤں رکھ دے یا فرش پر پاؤں رکھ دے یا مٹی پر پاؤں رکھ دے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ گندگی ہے، گندگی نہ مٹی ہے، نہ ریت ہے، نہ غبار ہے، بلکہ گندگی ہے، پیشاب ہے یا پاخانہ ہے، پیشاب لگ جائے پاؤں میں یا پاخانہ لگ جائے تو صرف اسی کو دھلنا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ فقہی مسئلہ یاد رکھیے گا۔ فقہی مسئلہ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس قسم کے جو واویلا مچتے ہیں انشاءاللہ بند ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، پیشاب یا پاخانے کی جگہ سے کوئی چیز نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ غبار لگ جانے سے، مٹی لگ جانے سے، ریت لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خواتین جو اپنے بچوں کی گندگی صاف کرتی ہیں وضو کی حالت میں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ بات معلوم ہے؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ہاتھ دھلنا پڑتا ہے۔ نواقض وضو میں سے یہ نہیں ہے کہ کسی گندی چیز پر پاؤں پڑ جائے یا ہاتھ پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں۔ اگر گندگی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کریں۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس قسم کی بات نہ کرو، خاص طور سے بغیر دلیل کے۔ اب کوئی آدمی جوتا یا چپل ریک میں رکھ دیا، پاؤں کو فرش پر رکھا ہے، کارپیٹ پہ رکھا ہے، غبار پہ رکھا ہے، مٹی پہ رکھا ہے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ دو ٹوک جواب یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ رب العالمین یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید ایک بات عرض کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے من سے کسی مسئلے کو کریٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے دل سے کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی سے اس کو ہوا کہہ لیں یا خواہش نفس کہہ لیں، یہ فتنے کا سبب ہے، فتنے کا سبب ہے۔ جب آدمی دلیل کے مطابق چلتا ہے تو فتنے نہیں ہوتے، اس لیے کہ دلیل قرآن و سنت کا نام ہے۔ دلیل کس کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا نام ہے۔ اور قرآن و سنت پر جو جتنی ہی مہارت رکھتا ہے، قرآن و سنت کی جتنی ہی معلومات رکھتا ہے، اتنی ہی فتنوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بعض لوگ دو چار بات سیکھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے علامہ ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ دین کا فہم اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس لیے اللہ کے کرم کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فقہ فی الدین سے نوازے۔